بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ برادران عزیز، وہ پہلا کلمہ جس کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ پہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا، تمام اہل مکہ کو اکٹھا کر کے اور اپنے خاندان والوں کو اس سے پہلے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے دارین یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی وہ یہ ایک کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو پہلے تمام دنیا بھر کے جتنے بھی الہ ہیں ان کا انکار کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا۔ تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ناممکن ہے۔ اسی لیے سرزمین نیشاپور پر 20,000 ایسے علماء جن کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھے، اور وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہی عرض کر رہے تھے کہ اے فرزند رسول، کوئی ایسی حدیث سنائیے جو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے آپ تک پہنچی ہو، کوئی حدیث ہمیں بیان کی تاکہ ہم اس حدیث کو لکھ سکیں۔ تو 20,000 قلم بدست علماء اور اس کے علاوہ لاتعداد عوام جن کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ گنا نہیں جا سکتا تھا، وہاں پہ جس حدیث کا بیان کرنے کا انتخاب سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کیا وہ یہی تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کی ایک مثال علامہ شیخ عبد الرحمن جامی دشتی، انہوں نے اپنی کتاب نفحات الانس میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الربیع مالکی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کسی مصیبت سے نجات چاہتا ہو، کسی پریشانی سے نجات چاہتا ہو، جہنم سے حتیٰ کہ نجات چاہتا ہو، تو وہ 70,000 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کسی دوسرے کی نجات چاہتا ہو یا اپنی نجات چاہتا ہو، جس کی بھی نجات چاہتا ہے، اس انسان کو پیش نظر اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، اپنے تصور کو اس طرف رکھتے ہوئے وہ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر اس انسان کو ہدیہ کر دیتا ہے تو اس انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ تو شیخ ابو الربیع مالکی کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن کسی سے منسوب نہیں کیا تھا میں نے اسے، ویسے ہی میرے ذہن میں تھا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ ایک دوست نے میری دعوت کی اور اس دوست کی دعوت میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں ایک بچہ بھی تھا جو ابھی نابالغ تھا، اور خداوند عالم نے اس بچے میں یہ خصوصیت رکھی تھی کہ اس پہ ایک حالت کشف طاری ہو جاتی تھی، اور جو چیزیں عام انسان نہیں دیکھ سکتا وہ اسے نظر آ جاتی تھی، اور اس قسم کی خصوصیات مالک مختلف لوگوں کو عطا کر دیتا ہے، یہ کوئی اتنی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ تو جب کھانا شروع ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے بچے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ میری ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، اور اس نظارے نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو شیخ ابو الربیع مالکی کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ وہ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رکھا تھا، اور میں نے کسی سے منسوب بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں ارادہ کیا کہ یہ 70,000 کلمہ جو لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا ہے، اس قادر و ثواب میں
اس بچے کی ماں کو جو معذب ہے، جو عذاب میں ہے جہنم میں، اس کی اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ مسکرانے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے اور اب تم مسکرا رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میں نے ابھی حالت کشف میں دوبارہ دیکھا ہے کہ میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو شیخ ابو الربیع مالکی کہتے ہیں کہ وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث و فرمان کے جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کو نجات ملتی ہے، تو اس کی تصدیق مجھے وہاں ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے ہی میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس بچے کی ماں کو بخشا اور اسے ہدیہ کیا اور اس کی طرف منسوب کیا تو فوری طور پہ اس کا عذاب ٹل گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے عزیزان برادران گرامی۔ ایک تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سرکار کا فرمان ہے کہ افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی نبی کریم فرما رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی حدیث قدسی ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ یہ میرا قلع اور حصار ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کسی بھی مسئلے کا شکار ہو، کسی بھی دکھ اور مصیبت کا شکار ہو، کسی بھی مرض اور تکلیف کا شکار ہو، کسی بھی مصیبت کا شکار ہو اور اس سے نجات چاہتے ہوں، یا آخرت کے عذاب سے نجات چاہتے ہوں، اور قبر کے عذاب سے اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہو، تو اسی کی نیت، اسی چیز کی، اسی مصیبت کی نیت سے کہ اس سے مجھے نجات مل جائے، یہ نیت ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا تو یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کردہ حدیث کے مطابق اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے خالق کائنات اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔